السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ گزشتہ روز گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ آج ذرا اس کے خد و خال پہ بات کریں گے کہ کیا ایفیکٹس ہوں گے۔ شرح سود جو برقرار رکھی گئی ہے، انفلیشن بھی 11 سے 12% تک رہے گی، لیکن اس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی جانب سے ایک پیپر سامنے آیا ہے جس میں کچھ سجیشنز ہیں، فریم ورک فار دی اکنامک گروتھ آف پاکستان۔ اگر اس پیپر کی روشنی میں بات کریں تو وہ کون سے کام ہیں جو حکومت پاکستان کو سر دست کرنے ہوں گے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، ایک اور معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں، اب یہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی ہے۔ آئی جی کلیم امام صاحب کا تبادلہ، پرائم منسٹر نے سی ایم سندھ سے کمٹ کیا کہ آپ کی مرضی کا آئی جی آپ کو مل جائے گا، جو بات میڈیا میں رپورٹ ہوئی۔ اس کے بعد پھر کل ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، آئی جی کلیم امام سے ملاقات بھی ہو گئی پرائم منسٹر صاحب کی، لیکن ابھی تک یہ معاملہ اسی طرح الجھا ہے۔ سندھ کے وزیر جو ہیں ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ 5 مرتبہ تو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جی۔ رکاوٹ تو یہ ہے کہ کلیم امام کی اگر جو کلبیں ہیں وہ وہاں پہ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ان کو ملتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ پنجاب میں اس کے الٹ ہوتا رہا ایک زمانے میں، جب میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے اور بے نظیر پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی، تو ایک پنجاب کی طرف سے اس طرح ڈیفائنس کا میسج جاتا تھا جی۔ وہ ریسیو نہیں کرتے تھے، وہ ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، تبادلوں کے معاملے میں تعاون نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اس میں اگر وہ انہوں نے آئی جی جو ہے ان کا چلتا ہے نہیں چلتا، کیوں نہیں چلتا، اس بحث میں پڑے بغیر ان کو ان کی مرضی کا آئی جی دینا چاہیے۔ ایک تو بات یہ، دوسرے پھر یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یو ٹرن کر دینا جو ہے یہ بہت بڑی سیاست کی ایک صفت ہے۔ آپ ایک بات کی مان کے آتے ہیں، یو آر دی پرائم منسٹر، جی۔ آپ کا کابینہ میں توتی بولتا ہے، سب کو پتہ ہے، تو یہ کہنا جی کابینہ نہیں مانتی میری، انہوں نے اعتراض کر دیا، یوں ہے یہ ہے، تو اس طرح یہ تو پھر کوئی بھی زبان جو ہے اس سے پھرنے والی بات ہے نا۔ کوئی وعدہ خلافی کی کے پتہ پہ پرائم منسٹر کی کارکردگی کوئی نہیں۔ ایک زمانے میں لطیفہ آپ کو سناؤں کہ ضیاء الحق ہوتے تھے CMLA، جی، تو وہ ایک عامر مطلق تھے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، جی، مخفف CMLA، تو لوگوں نے مذاق سے اس کا رکھا ہوا تک کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ۔ تو یہاں بھی یہ اس طرح کا حساب ہے بھائی، لیکن آپ تو ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، ایک فیڈریشن کے آپ نمائندے ہیں، اس کے پرائم منسٹر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کو تمام صوبوں کو ایک لڑی میں پرو کے آگے چلنا چاہیے۔ جی۔ اتنا کا پارٹیزن ایٹیٹیوڈ، اگر یہی چیز اگر فرض کریں پنجاب میں ہو کہ وہ بزدار صاحب کے پاس آئے ہیں، بیٹھے رہے ہیں، ان کو انہوں نے ہلاشیری دی ہے، اس کے بعد وہ جا کے کہیں گے یار میں تو اس وقت تو یہ کہا تھا میری کابینہ نہیں مانتی، میں بزدار صاحب کو فارغ کر رہا ہوں، جی، تو کیا تاثر جائے گا؟ جی۔ اچھا نظامی صاحب، یہ GDA سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو منسٹرز ہیں وہ خاصی ریزرویشن شو کر رہے ہیں کلیم امام صاحب کی تبدیلی پہ۔ GDA کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کلیم امام صاحب کا وہاں ہونا بطور پولیس ایڈمنسٹریٹر یا پولیس چیف وہ GDA کو کوئی فیور دے رہا ہے؟ وہ یہ دیکھیں نا، یقیناً بات یہ ہے کہ GDA کے جو اندرون سندھ ان کے جو نمائندے ہیں، پیر صاحب خود ہیں مثلا، جی، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا پولیس اہلکار ہو ان کے علاقے میں اور جو ان کی فرمائش پر ساتھ دیں۔ پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی کرتی ہے، جی۔ تو اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے، پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہوا، تو GDA تو چاہے گی کہ جو ایسا آئی جی ہو جی، جو کلیم امام ٹائپ کا، جو کہ کارنش بجا لیتا ہوا مرکز میں، بڑے اہل اچھے افسر ہوں گے لیکن نہیں بن رہی ان کی۔ جی۔ لیکن اب تو اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب انہوں نے پرائم منسٹر سے مل بھی آئے ہیں، اور پرائم منسٹر نے ایک اور بات تو کر دی ہے کہ ان کو انہوں نے کوئی نارکوٹکس سیکرٹری کی بعض میڈیا آؤٹ لیٹس کے مطابق ان کو انہوں نے آفر کر دیا، تو اب ان کو اس پہ گزارا کرنا پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے 5 نام دیے ہیں سندھ حکومت نے، جی، جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم نیا نام نہیں دیں گے، وہ بھی ٹس سے مستی ہونے دیں۔ قسم کا کراچی جس کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی مشکل سے اور بڑی قربانیوں کے بعد ٹھیک ہوئی، قربانیوں سے امپروو ہوئی ہے، بہتر ہوئی ہے، روشنیاں بحال ہوئی ہیں، اس کو اس طرح مان نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ اچھا، یہ نظامی صاحب آپ نے کہا کہ وہ بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی معاملات چل رہے تھے
اسلام آباد میں کابینہ کی میٹنگ چل رہی تھی, سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی, اور وہی ظاہر ہے وہ طنز تو بڑا خوبصورت کر لیتے ہیں, سیاسی ماہر ہیں طنز کرنے میں, مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی جگہ آ کے وہ بات کر لیتے ہیں. اب یہ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی سمجھ میں نہیں آ رہی. پرائم منسٹر سی ایم آپس میں بات کر رہے ہیں, ادھر سے وزیر اٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, اور پھر ایک وہ جو گتھی سلجھنی ہوتی ہے وہ مزید الجھ جاتی ہے. اس کا کیا, یہ کوئی کیا اسٹریٹجک موو ہے؟ آپ دیکھیں نا, زرداری صاحب سے وہ مل کے آئے ہیں ضیاءالدین ہاسپٹل میں جی, اس کے بعد انہوں نے یہ سارا کچھ معاملات آگے چلے. جی, مقصد یہ ہے کہ کابینہ میں بھی غم غصہ ہے نا. فرض کریں کہ میں چیف منسٹر ہوں ایک صوبے کا, وہ کہتے ہیں کابینہ کو یار یہ معاملہ طے ہو گیا, پرائم منسٹر کو اپائنٹمنٹ دی, اس کی اپنی پوزیشن بڑی آڈ ہوتی ہے نا, اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. جی 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 ٹھیک ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کے وقت کا. اور معاملات پہ بھی نظامی صاحب ان سے گفتگو کریں گے. میرے خیال یہیں سے آئی جی صاحب والے معاملے سے آغاز کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم جی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام نظامی صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتائیے, یہ کلیم امام والا معاملہ بظاہر تو سلجھ گیا تھا اور بڑی اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی. چیف منسٹر صاحب جو ہیں شاہ صاحب ایئرپورٹ پہ ریسیو کر رہے گئے پرائم منسٹر کو, اس کے بعد 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی, اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ لے لیں اپنا نیا IG کلیم امام صاحب کو واپس بلا لیتے ہیں. اس سے قبل اسلام آباد میں بھی ان کو اسی قسم کی کمپلینٹ دی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے. تو یہ آپ کا اصرار کہ IG کو بدلنا کیوں ہے, اور ان کا اصرار کہ اس کو رکھنا کیوں ہے, یہ کیوں ہے ایسے, اور یہ وعدہ خلافی کیوں ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ تو بہت افسوسناک صورتحال اس وقت بن گئی ہے, اور یہ جو ریفلیکشن ہے وفاق کی, اور وفاق کے گورننس کی, اور وفاق کے سٹینڈرڈز کی, اور بالخصوص پرائم منسٹر کی اہلیت فیصلہ سازی کی, اس پر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. جب ایک چیز طے پا گئی تھی کہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا اور چیف ایگزیکٹو وفاق کا, کہ باہمی مشاورت سے 5 نام, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نام وفاق کو دیے صوبے نے, اور وہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ کوئی بھی ان میں سے ایک بھیج دے. انہوں نے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا ایک نام پر. تو پھر کیا ہوا کہ چند گھنٹوں میں ایک اور یو ٹرن وزیر اعظم صاحب نے لے لیا. یہ انفارچونیٹلی یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ گزشتہ ان کی 1.5 سال کی گورننس دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ فارن پالیسی میں کیا ہوتا ہے, یو ٹرنز. اکنامک پالیسی میں کیا ہوتا ہے, یو ٹرنز. ان کی جو کرپشن اور اینٹی کرپشن ڈرائیو میں کیا ہوتا ہے, یو ٹرنز. اور یہ اس سے دیکھیں, اس وقت اتنی خراب صورتحال ہے معیشت کی, اتنی بے چینی ہے ملک میں, اور اس کا سب سے بڑا دشمن کانفلکٹ ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صوبے اور وفاق آپس میں لڑیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں انسٹیبلٹی ہے. سیاسی انسٹیبلٹی سندھ میں نہیں ہے. سیاسی انسٹیبلٹی آپ کی پنجاب میں ہے, آپ کی سیاسی انسٹیبلٹی خیبر پختونخوا میں ہے, آپ کی سیاسی انسٹیبلٹی بلوچستان میں ہے, جہاں آل پاورز آف اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور ان کے جو کیبنٹ ہے, وفاق ہے یا صوبائی حکومت ہے, ان کی بظاہر ہم آہنگی ہے, لیکن بے چینی ہے, کیونکہ ان کی گورننس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت بری ہے. یہ صرف سندھ کو نقصان نہیں, اگر سندھ کو نقصان ہو رہا ہے, سندھ تو ایک اہم پہیہ ہے اس ملک کا. یہاں آپ کی اکانومی 60% آف دا اکانومی از ان سندھ. آپ کا ایندھن یہاں سے آ رہا ہے, 70% گیس ریسورسز یہاں سے آ رہے ہیں, اور اس کے الیکٹوریٹ کو آپ نے ایلینیٹ کیا ہے. یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. جمہوریت میں آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں, اگر کوئی ایشو تھا تو اس کا انہوں نے پتنگڑ کیوں بنایا؟ کوائٹلی چیف منسٹر صاحب سے بات چیت کرتے تھے, یہ ایشوز ہیں جی, کچھ اور ناموں پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں. ہر چیز کو یہ خود آ کے میڈیا میں ڈھنڈورے پیٹتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, ایک تو یہ بتا دیں ابھی یہ کلیم امام صاحب کی تبدیلی کا سٹیٹس ہے کیا؟ آج پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, سی ایم صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے. آپ کے صوبائی وزراء کے بیانات تو ان سے تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے طول پکڑے گا. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ پرائم منسٹر جب حامی بھر رہے ہیں تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟
دیکھیں وہ تو آپ وفاق سے پوچھیں کہ ایک صوبہ ہے پنجاب، وہاں تو 5 آئی جی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک وفاق ہے آئی سی ٹی ہے، وہاں بھی 3 آئی جیز تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا، اس کے بھی 3 آئی جیز تبدیل ہو جاتے ہیں. وہاں تو کوئی کچھ نہیں، کوئی آفیسر جو ہے وہ سیاسی تقریر نہیں کرتا، کوئی ایک ایس پی اٹھ کر کسی سیاسی شخصیت پر الزام تراشی نہیں کرتا. یہ صرف سندھ میں کیوں ہے؟ اور سندھ میں پھر یہی احساس محرومی ہوگا کہ کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں ووٹ دیا، ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اور اس لیے یہ یہاں سے احساس محرومی بڑھے گا. اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سندھ کارڈ پلے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاق کی بھی ساکھ خراب ہوگی. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کی معیشت کا یہ حال ہو، آپ کی اپنی پرفارمنس زیرو ہو، اور اس میں آپ پنگے لیں. ہم لوگ پنگے نہیں لینا چاہیے اس وقت، کیونکہ یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. اور میں یہ خود شاہدی دیتی ہوں کہ بیکاز آف دس کانفلکٹ، میں نہیں کہتی کہ کلیم امام صاحب اہل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے بہترین آفیسر ہوں، لیکن جب آپ کو یو آر اونلی دیر ایٹ دا پلیزر آف دی ایگزیکٹو، آپ کو اس صوبے کا ایگزیکٹو نہیں چاہتا تو ٹینشن رہتی ہے. آپ کا لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے، میرے اپنے حلقے میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے. میں کہہ کر تھک گئی ہوں کہ وہاں پر ڈلیوری نہیں ہے، وہاں پر پرفارمنس نہیں. اسی آئی جی کو لکھ کے تھک گئے ہیں کہ روز چوریاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، قبائلی جھگڑے ہو رہے ہیں. آپ اچھا اپنی مرضی کا بندہ لگا دیں، وہ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف سیاسی تقریریں کرنا ہے. تو ایسے تو نہیں. آفیسر جو ہے، آفیسر از دا ون، ایگزیکٹو کہیں نہیں جائے گا. 5 سال کے لیے سندھ حکومت یہاں ہے، سندھ ایگزیکٹو ہے، وزیر ہیں. یہ جو آفیسر ہیں، یہ آفیسرز، یہ سواب دیدی ہے جو ایگزیکٹو ہے اس کی، کہ وہ کس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں نا، ایک تو کہا پرائم منسٹر صاحب نے یہ پیغام بھیجا کہ جی آپ عمران اسماعیل گورنر کے ساتھ مل کر کر لیں. آپ کا کہنا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، صرف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو یہ طے کر رہے ہیں. دوسرے یہ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ جی جی ڈی اے کو بڑی ریزرویشنز ہیں تبادلے پہ کلیم امام کو بدلنے کے بارے میں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا جی ڈی اے کے پاس کوئی ویٹو پاور ہے کہ کون چیف منسٹر دیکھیں یہ اگر دیکھیں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں 7 ممبر ہیں، تو اٹھ کر اگر مطلب ان کے یہ اپوزیشن میں ہے تو کیا اب اپوزیشن تعیناتیاں کراتی پھرے گی؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کون سا گورننس ماڈل لے کے آ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ کون سا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ لے کے آئیں گی، وہ اپوائنٹمنٹ کریں گی؟ نہیں، وہ ان کے وفاق میں حلیف ہے نا. عجیب بات ہے. وہ وفاق میں حلیف ہے نا ان کے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر یہ تو جی لیکن ایسا تو نہیں چلے گا، ایسا نظام تو نہیں چلے گا. وفاق کو جو صوبے کی حکومت ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے. دیکھیں ہم جتنی بھی میں نواز شریف کے خلاف، اس کی گورنمنٹ کے خلاف خود ادھر تنقید کرتی تھی، لیکن ٹو گیو ہم دا ڈیو، جب مائی فادر واز دا چیف منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، پہلی دفعہ وہ کراچی میں آئے، میرے والد پیپلز پارٹی کے تھے اور یہ نون کے تھے. ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو کہا کہ یو ول بی دا کیپٹن، اور آپ جو ہے اس لا اینڈ آرڈر کنٹرول کی ڈرائیو آپ لیڈ کریں گے. اور پھر یہ ہماری ہوئی، حالانکہ 2013 اور بہترین طریقے سے وہاں پورا کراچی میں امن امان بحال ہو گیا تھا. گرینڈ آپریشن جب لانچ ہوا، ایون ان آر ڈسٹرکٹس، خیرپور میں اور ادھر سارا امن امان فرسٹ کلاس بحال ہوا تھا. اس وقت حالات خراب ہیں. اگر کلیم امام صاحب سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب لا اینڈ آرڈر ہے. اچھا محترمہ ایک اور بات بتائیں، اور بہتر ہوگا کہ جی وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ تو چلے یہ مسئلہ ہو گیا، لا اینڈ آرڈر یقین خراب ہوگا اور امید ہے کہ یہ حال نکل ہے. یہ بتائیے کہ یہ ایک تاثر سا بن گیا ہے کہ باقی معاملات میں اپوزیشن، پی ایم ایل این تو اپنا خیر جواب خود دے گی، ان کے لیڈر باہر ہیں، جس طرح کی اپوزیشن وہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن پی وی پی بھی بلاول صاحب بہت ماشاءاللہ ایکٹیو تھے، اب وہ بھی سین سے غائب ہو گئے. تو جو نیشنل لیول پہ جب سے یہ آپ نے یہ جو سروسز ایکٹ بل پہ
تعاون کیا ہے اور اس کو آپس میں اتفاق رائے سے منظور کیا ہے، اور پارٹیاں تو باہر تھیں. کچھ معاملہ ان دو بڑی اپوزیشن جماعتوں کا کوئی ان ایکٹیویٹی سی لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ میں ضرور ایڈمٹ کروں گی کہ لاسٹ ایئر کے اینڈ تک ایک رہبر کمیٹی تھی، اپوزیشن مل جل رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی. انفارچونیٹلی جیسے ہی یہ اس قانون کی بات ہوئی تو مسلم لیگ نواز نے ایک یونیلیٹرل فیصلہ کر دیا. اور یہ میں ٹاک شوز میں بھی ٹھیک ہے آگے جا کر ہم چاہیں گے کہ ہم ساتھ ہوں، لیکن اس وقت there's no denying the fact کہ نون نے اپنا رستہ خود اختیار کیا. نون لیڈر آف دا اپوزیشن، بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن، جو سگنیچرز تھے لیڈر آف دا اپوزیشن کے اپوائنٹمنٹ میں، اس میں بلاول بھٹو زرداری کا نام تھا. ہی ووٹڈ کہ یہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہو. تو اس لیے ووٹ نہیں کیا تھا کہ سولو فلائٹ لیں، اس لیے ووٹ کیا تھا کہ جو بھی اپوزیشن کا ایجنڈا ہوگا وہ ساتھ مل جل کر کریں گے. جب انہوں نے اپنا ایک ٹریک لیا، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پارٹیز میں اندر کافی تنقید ہوئی اسٹریٹجی کی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے جو رستہ اختیار کیا وہ مڈل آف دا روڈ تھا. اس میں پارٹی میں اندر مشاورت ہوئی، پارٹی نے ترمیمیں دیں. ہم نے بالکل نہیں بلائنڈلی نہیں کہا کہ ہم ووٹ کریں گے. ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے، ڈبیٹ کر کے، پھر اینڈ میں جا کر پیپلز پارٹی نے اپنے امینڈمنٹس ودرا کیے. لیکن وہ ایک کنٹینیوٹی جو تھی سیاسی جماعتوں میں، وہ اس وقت اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت اس میں ایک ویکنس آ گئی ہے کہ ہمیں پھر سے اپنے آپ کو وہ جوڑنا ہوگا، وہ رابطے جوڑنا ہوں گے. اور اس میں جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی بات ہے، وہ ایک آواز ہے جو ایک کنسسٹنسی کے ساتھ بول رہی ہے. وہ جہاں کہاں انہوں نے بولا ہے، ہر ایشو پر بولا ہے. اب جو اس وقت جو ایک ہمارے 2 ممبرز ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور جو بھی اپوزیشن کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں وقتی طور پہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے حلقے میں اور عمرے پر گئے تھے، تو اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن ہی از دیر. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک بریک لیتے ہیں، اپوزیشن کر رہی ہے اور کرے گی. نفیسہ صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک پہ بات کریں گے. یہ جو ایک امپریشن آ رہا ہے کہ بلاول صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں، شاید ان کی خاموشی کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی کمی اب زیادہ محسوس ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات کیا چل رہے ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب نے ایم کیو ایم کو آفر دی کہ آپ سندھ حکومت میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بھونچال بپا ہوا اور ایم کیو ایم کی پیروی کرتے ہوئے موجودہ وفاقی حکومت کے دیگر اتحادی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے لگے. لیکن بلاول صاحب اب اچانک غائب ہیں. وہ ہیں کہاں پہ، اور ایم کیو ایم کی اس آفر کا سٹیٹس کیا ہے اب؟ دیکھیں، بلاول صاحب جیسے میں نے کہا وہ کچھ عرصہ عمرے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. اس وقت وہ اپنے حلقے میں ہیں، اپنے حلقے والوں کے ساتھ ہیں. اور یہ جو کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتا ہے اس کو تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ تو بہت اہم ایکٹیویٹی ہے کسی بھی سیاستدان کی ایکٹیویٹی کی، کہ وہ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک پریس ٹاک کی جو آئی جی کے ایشو پر ہوا، اور انہوں نے بہترین انداز میں یہ کہا کہ یہ وفاق تو سندھ کو کالونی بنانے جا رہی. صرف سندھ نہیں، اس وقت تو بیچارہ پنجاب کے ساتھ بھی یہ حشر ہے کہ وفاقی وائس رائز لگے ہوئے ہیں. بوزدار تو ایک فرنٹ ہے اور پنجاب کو انہوں نے وکٹم بنایا ہوا ہے. اس وقت جو ہم نے پنجاب کے حالات دیکھے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ مایوسی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، اپنے حلقے میں ہیں. جب آئیں گے تو آپ کو وہ بات کرتے ہیں دبنگ طریقے سے، اور انشاءاللہ آگے بھی ان کی یہی اپوزیشن کا سٹائل ہے. اور وہ جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پہلے بھی پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس لیے حکومت بنائی کہ ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن شہری علاقوں میں ہے، اور بہتر ہم آہنگی کے لیے انہوں نے اور بہتر سندھ میں کہ دیہی اور جو رورل ایریاز ہیں اور اربن ایریاز ہیں
دونوں کی نمائندگی ہو تو بہتر انداز میں حکمرانی ہو سکتی ہے، اور اس لیے انہوں نے ایک آفر اچھے ایک اس میں کی. اور لیکن جو ایم کیو ایم کی گریونسز ہیں صرف ایم کیو ایم کی نہیں ہے، خود جی ڈی اے کی ہیں، پی ٹی آئی کی ہیں سندھ میں، اور باقی 3 صوبوں میں ان کی اپنی حکومت میں فارورڈ گروپس بھی بنے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں 3 وزراء جو اچھے وزیر سمجھے جاتے تھے، جن کی کارکردگی بہتر تھی، ان کو انہوں نے سیک کیا ہے. تو یہ ان کے حالات ہیں. تو یہ سوال تو آپ وفاق سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے الائز ہوں، ان کی اپنی جماعت ہو، سب ان سے ناراض ہیں کیونکہ کام کیا نہیں ہے انہوں نے، کام نہ ہونے کے برابر کیا ہے انہوں نے. اور یہ سوال جو ہے وفاق کے بنتا ہے زیادہ. ان کا جو میرے خیال اشارہ اس طرف تھا کہ آپ نے ایم کیو ایم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مل لیں، تو کیا اس سلسلے میں وہ آفر ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہے یا وہ ریووک کر لیا آپ نے؟ کیونکہ بات چیت تو کوئی ہوئی نہیں آپ کی ایم کیو ایم سے. انہوں نے بھی اصولی طور پہ کہا تھا کہ ہم بات کریں گے. دیکھیں سیاست میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اٹس اے گیم آف پاسبلٹیز. اور اب ایم کیو ایم کو خود کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں ان کو جانا ہے. اس وقت تو صرف وہ رو رہے ہیں، وہ صرف وہی نہیں رو رہے، آیا دن پی ٹی آئی کے اپنے وزیر رو رہے ہیں، اور پی ایم ایل کیو کے لوگ رو رہے ہیں. اور وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ جو ترقی گروپ تھا وہاں خیبر پختونخوا میں لوگ رو رہے ہیں ان کی، اور یہاں باپ کے لوگ رو رہے ہیں. تو ہر کوئی رو رہا ہے جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. کوئی لاسٹ کویسچن نفیسہ صاحبہ، ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت ہو رہی ہے کیا؟ دیکھیں اس وقت جو ہے اسٹیٹس وہ وہی ہے کہ جو لاسٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ان کو آفر کی، یہ اس وقت اسٹیٹس کو ہے. باقی ایم کیو ایم کو خود کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہاں اب کہاں پی ٹی آئی کیا ان کے ساتھ بات کر رہی ہے اور وہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں وہ تو ان کو ڈیسائیڈ کرنا. ٹھیک بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب پیپلز پارٹی کی آفر سٹینڈ سٹل ہے اور اب ایم کیو ایم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے انہوں نے جانا کدھر ہے. خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں کیا مثال دوں، ایم کیو ایم جو ہیں بیچارے وہ مارے گئے دونوں طرف سے، اور سوچ رہے ہوں غلطی کی ہے کیونکہ جس وجہ سے خان صاحب نے لگتا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا. بالکل خان صاحب کل پوچھ رہے تھے خالد مقبول صدیقی کیوں نہیں آئے، پوچھ رہے تھے نا، اس کا جواب بھی ان کو پتا ہے کیوں نہیں آیا. ان کا مطلب پوچھنے کا ہے کہ آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں، آ جائیں، ختم ہو گئی بات. یہی بات ہے نا. جی پیپلز پارٹی ان کو گھاس نہیں ڈال رہی، خان صاحب ان کو منہ نہیں لگا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم والے جائیں کدھر؟ ایم کیو والے جو ہیں جو ان کے ڈیمانڈز ہیں نا، جی وہ نہ پیپلز پارٹی پوری کر سکتی ہے نہ پی ٹی آئی پوری کر سکتی ہے. ایم کیو ایم تو جو چاہ رہی ہے جی وہ تو کوئی بھی نہیں پوری کر سکتی. اور دیکھیں اس میں ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے کہ جو سیکورٹی ادارے ہیں جی انہوں نے کراچی میں جو انہوں نے کہا نا، ابھی قائم علی شاہ کا ذکر کیا، میاں نواز شریف وقت گئے، ایک کراچی آپریشن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، جی جس کی وجہ سے یہ روشنیاں بحال ہوئی ہیں، گرینڈ کراچی آپریشن. اور اس میں جو ٹارگٹ کون تھا؟ ایم کیو ایم تھی. اب ایم کیو ایم کو آپ چور دروازے سے واپس لے آئیں تو نہ یہ پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی، ان کی تو گورنمنٹ ہے وہاں، نہ یہ عمران خان کر سکتے. عمران خان تک. اور خراب کرنے والے جو ہیں ان کو پیپلز پارٹی والے نے ان کو دکھا دیا جی کہ جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ. جی اور لیکن وہ آ بھی جائیں تو وہ کیا دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے؟ ان کو دے سکتے ہیں وفاق والے کو فنڈ دے دیں گے، کوئی ان کے بندے جو مسنگ ہیں یا پکڑے ہوئے ہیں یا چھوڑ دیں، وہ مقدمات واپس لیں. تو بہت مشکل کام ہے. نظامی صاحب یہ تو خیر سندھ کے حالات ہیں. کے پی کے میں جو برطرف کیے گئے وزراء تھے 3، ان میں سے 2 عاطف خان اور شہرام ترکی، ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ پہلے بھی جس طرح ہم کہتے رہے کہ کے پی کے میں بہت میجر رول انہوں نے ادا کیا پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے میں، 2 بار سرکار بنوانے میں. کیا ان لوگوں کی شکوے شکایات آپ کو لگتا ہے سن لیے جائیں گے؟ محمود خان کے ساتھ کوئی ٹائی اپ ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب کے قریب تو تھے رہے ہیں یہ، لیکن عمران خان صاحب نے ایک اصولی ڈسپلن کا فیصلہ کیا جی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو میرا نامنی ہے چیف منسٹر، جی اس کے خلاف اگر بغاوت ہوگی تو میں اس کو کچل دوں گا. اور وہ وہاں کچل سکتے تھے
पंजाब में शायद वो ऐसा करने के लिए से कासर है, जी। लेकिन पंजाब में भी देखें उन्होंने एहतराम तो किया ना। मसलन अलीम खान को उन्होंने काबीना में भी नहीं लिया, ये कह के कि बुज़दार साहब नहीं मानते। जी 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 उनकी दाल बिल्कुल नहीं गली गवर्नर सरवर साहब की जी कि उनको कोई एक रोल होता, जो पिछले डिस्पेंसेशन में जब गवर्नर तब भी चाहते थे जी कि वो गवर्नर के तौर पे कोई रोल अदा करें ज़बरदस्त किस्म का, वो नहीं मिला उनको। तो उसकी वजह तो ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव की मजबूरी होती है कि अपने नामजद चीफ वज़ीर आला को वो सपोर्ट करें। अब जो पीपल्स पार्टी का यही तो झगड़ा है जी कि क्योंकि वहाँ उनकी पार्टी का वज़ीर आला नहीं, तो उसको बजाय सपोर्ट कर रहे हैं कि अंडरमाइन कर रहे हैं। जी निज़ामी साहब, ये जो दो आतिफ साहब और शहराम साहब, ये जो ग्रुप है सारा, ज़ाहिर है ये परवेज़ खटक इस लेवल का पीटीआई का एक ग्रुप है, एक धड़ा है, एक इसको तस्वुर किया जाता है। अब इमरान खान साहब को केपीके में अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, मज़ीद मजबूत नहीं भी करना, बरकरार रखने के लिए इन लोगों की ज़रूरत तो रहेगी। मेरा ख्याल है क्या कोई सुलह सफाई हो जाएगी? इमरान खान उनकी सुलह सफाई करा देंगे, कहेंगे जी किसी तनख्वाह पे काम करें, आपके जो दो छोटे मोटे जो मामलात हैं वो हल कर देते हैं, फिर शायद उनके भाई की कुर्बानी देनी पड़े महमूद खान को। वो तो इलेक्टेड ही नहीं है, वो तो उन पे इल्ज़ाम यही लगा रहे थे कि वो सीएम ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, अनइलेक्टेड पर्सन है। कर लेना। अब देखे ना, जहाँ तक परवेज़ खटक साहब का 6 अहल खाना उनके समेत है, जी 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 तो जी। उसका तो कुछ नहीं हो सकता। परवेज़ खटक को तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते खान साहब। लेकिन निज़ामी साहब, जो एलिगेशन ये नाराज़ ग्रुप लगा रहा है और बरतरफ वज़रा लगा रहे हैं, ऑल्दो उन्होंने खुल के अभी तक बात नहीं की, जितने मीडिया पे वो आए, टीवी टॉक शोज़ में, उन्होंने कहा हम पार्टी के सामने बात करेंगे, उनका उसूली मौक़िफ़ भी है, लेकिन जो बातें हम तक पहुँची हैं वो बड़े संगीन हैं। उनको दूर करने के लिए क्या उनके क्या है मसला? देखें, वो एक तो कह रहे हैं कि उनके भाई जो हैं सीएम महमूद खान साहब, वो तो मुझे वो ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा उनकी नज़र में तो और बहुत से मिसकंडक्ट्स हैं जो वहाँ पे हो रहे हैं, जो इमरान खान के विजन के ख़िलाफ़ हैं। बुनियादी इल्ज़ाम यही है कि महमूद खान साहब जो इस वक्त काम कर रहे हैं, बकौल आतिफ खान और शहराम तरक़ई, कि ये इमरान खान के विजन के ख़िलाफ़, और इस विजन के लिए आतिफ खान ने, शहराम तरक़ई ग्रुप ने, पीटीआई के नज़रियाती कारकुनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ये उनका क्लेम है। निज़ाम साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का जो एक तहकीक सामने आई है उस पर भी बात करेंगे। नदीमुल हक साहब वाइस चांसलर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर नदीमुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, फ्रेमवर्क फॉर इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, ये बुनियादी तौर पे इसका टाइटल है। अपेरेंटली जो देखा है वो आम आदमी का लाइफ स्टाइल कैसे इंप्रूव होगा, और उस पर कुछ मेरा ख्याल अहाता भी किया है इन्होंने मुख्तलिफ फैक्टर्स का। लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर साहब ने बुनियादी बात कही है, वो यही है कि जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। जी जी जी। और 3% हमारी नौजवानों की जो अंडर 13 है हर साल बढ़ रही है तादाद, जी जी, उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए कम से कम 7% जीडीपी ग्रोथ चाहिए जी, और 7% प्लस होना चाहिए। जी जी जी। ये तो एक बुनियादी बात डॉक्टर साहब ने कही है। इसके अलावा जो दूसरा मसला ये है कि उन्होंने रीजनल भी अगर लिखा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन किया कि हम उसके मुकाबले में कमतर हैं। जी जी। और कोई ये कोई ऐसी जादू की छड़ी भी नहीं कि इससे ये ठीक हो जाए। जी जी जी। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। जी ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ये आपने बतौर वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ये आपने बड़े अच्छे वाइड एरे ऑफ एक्सपर्ट्स इकट्ठे किए, मैंने देखे उनके नाम, जो इस वक्त की किल्लत की वजह से मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये बड़ी तहकीकात के बाद आपने रिपोर्ट जो है मुरतब की है। लेकिन एक बात बताइए कि रिपोर्ट तो इकोनॉमिस्ट मुरतब कर लेते हैं, उस पर ये आया अमली तौर पर क्या वो इक़दाम हैं जिनसे ये मामलात जो हैं ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? निज़ामी साहब, जो रिपोर्ट तो हम शाया कर सकते हैं और रिपोर्ट होनी भी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज़ पॉलिसी तहकीक के बगैर नहीं बनती, और हमारा काम तहकीक करना है, हम तहकीक करते हैं। और उस पे हमने कोशिश की है कि ये बताएं कि मुल्क की तरक्की कैसे हो सकती है। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि हमारी आबादी बड़ी रैपिडली बढ़ रही है, हमारी बड़ी यंग पॉपुलेशन है। अगर हमारी यंग पॉपुलेशन को हम एम्प्लॉय नहीं करेंगे
تو سوشل انریسٹ ہوگا. تو اس کی وجہ سے ہم نے حساب لگایا ہے کہ ہمیں 7 سے 8% گروتھ چاہیے, اور پچھلے 15-20 سالوں میں میرا خیال ہے ہماری 7 سے 8 گروتھ جو ہے صرف 2 سال ہوئی ہے, باقی وقت ہم سارا وقت نیچے رہے اس سے. اور ہم لانگ رن میں اگر دیکھیں ہماری جو گروتھ ہے وہ نیچے گر رہی ہے, اور ہماری پروڈکٹیوٹی, پیداوار کی جو شرح ہے وہ بھی نیچے گر رہی ہے. تو ہم ایک اگر ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہمیں بڑھانی پڑیں گی اور بہت ریپڈلی بڑھانی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارا جو سٹینڈرڈ اپروچ ہے انویسٹمنٹ کا کہ ہم ڈھونڈتے ہیں باہر سے پیسہ آ جائے. اندر سے ہماری انویسٹمنٹ ریٹ تو 11-12% چل رہی ہے, اگر گورنمنٹ کی ملا لے تو 15-16% چلتی ہے. تو 15-16% تو انویسٹمنٹ ریٹ نہ ہوئی. انڈیا میں 30% ہے, چائنا میں 40% ہے. تو ہمیں انویسٹمنٹ ریٹ بڑھانی ہے. تو ہم نے جو اس میں دیکھا ہے 2-3 چیزیں دیکھی. ہم نے کہا انویسٹمنٹ کیسے بڑھ سکتی ہے, نمبر 2 آپ کی پروڈکٹیوٹی, پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے. ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں, جو ہم ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ہمارے پاس, لائک سڑکیں, کارخانے وغیرہ, ان کو ہم کیسے زیادہ یوز کر سکتے ہیں پیداوار زیادہ کرنے کے لیے. تو ہم نے اس کے اوپر حساب لگایا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہے تو ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں کچھ بھی بنا لیں لوگ. اور جو دنیا میں ہم چیز دیکھتے ہیں, جو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی سب سے پہلے کنسٹرکشن ہوتی ہے, پھر اور چیزیں ہوتی ہیں. جی پہلے گھر بنتے ہیں, دکانیں بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ چیزیں. تو اگر ہم اس کو بڑھائیں تو بہت انویسٹمنٹ بڑھ سکتی ہے. اس کے لیے بڑی سمپل چیز ہے, آپ کو صرف چاہیے کہ نظام اپنا چینج کریں. نہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے, نہ کچھ. پیسے صرف پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ اگر ایگزسٹنگ جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں, لائک ہمارے پاس بہت ساری بلڈنگیں ہیں, فار ایگزامپل ٹریننگ سینٹرز بہت ہیں, یونیورسٹیز بہت ہیں, ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اسٹیڈیم بہت ہیں, ہمارے پاس اور بھی بہت چیزیں ہیں, ان کو ہم یوز نہیں کر رہے. ہماری یونیورسٹیز فلی یوٹیلائز نہیں ہیں, ہمارے اسٹیڈیمز فلی یوٹیلائز نہیں ہیں, ہمارے ٹریننگ سینٹرز خالی پڑے رہتے ہیں آدھے سال. ہم اگر ان کو بھی فلی یوٹیلائز کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھی بہت ساری سرکاری زمینیں, پرائم منسٹر نے بھی کہا اس کو یوز کریں. اب ان سب چیزوں کو کرتے کرتے انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس سرکاری نظام نہیں کہ اس کو ہم کر سکیں. تو ہم گورنمنٹ ریفارم کی بات کرتے ہیں, ایسا نظام بنائے جو ان چیزوں کو کر سکے. تو یہ موٹی موٹی باتیں, اس میں کوئی کمپلیکس بات نہیں ہے, پر اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت کمپلیکس بات ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی. مثلا آپ نے یہ رپورٹ میں یہ کہا ہے, بڑی جو تشویشناک بات ہے کہ پچھلے 4 سال میں فی کا آمدنی جو ہے وہ بڑی ہی نہیں ہے, جمود کا طاری ہے, اسٹیگننٹ ہے. اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کا بھی ذکر کیا, بے روزگاری, اگر یہ دونوں چیزوں کو لیں, بے روزگاری بھی ہے, مہنگائی جو ہے وہ آسمان پہ باتیں کر رہی ہے. اور جو آپ نے جی ڈی پی گروتھ کا کہا ہے وہ تو اس وقت تو بہت ہی ڈسمل ہے. اکثر بہت ہی اگر کوئی آپٹیمسٹک لیں تو شاید 2.8 ہو جائے, کوئی کہتا ہے 3 ہو جائے گی, لیکن بہت یعنی وہ ہماری پاپولیشن گروتھ سے بھی میرا خیال سے عملی طور پر کم ہے. تو یہ تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر لگتا ہے ڈاکٹر صاحب. اور بالخصوص جب کہ ہم ایک IMF پروگرام میں گئے ہوئے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس پہ؟ دیکھیے جی, IMF کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلائزیشن پروگرام, وہ اسی لیے چلتا ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں پالیسی میں غلطی کی. اگر پالیسی میں غلطی نہیں کی تو IMF کا پروگرام نہیں ہوتا. تو پالیسی کی غلطیاں ٹھیک کرنی تھیں. پالیسی کی غلطی ایک تھی, ایکسچینج ریٹ ڈار صاحب نے فکس کر دی تھی, اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے. دوسری غلطی جو ہے فسکل ڈیفیسٹ کی, وہ تو 40 سال سے چل رہی ہے نظامی صاحب, وہ ہم سے ٹھیک نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکے گا, بیکاز وہ اس کے اندر بہت ڈیپ روٹس ہیں. بہت سارے ادارے بند کرنے پڑیں گے, بہت سارے اداروں کی پیداوار چیک کرنی پڑے گی, ایویلیویٹ کرنا پڑے گا, اور سرکار کی پوری پالیسی میکنگ کیپیسٹی کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. تو بڑا لمبا کام ہے, طویل کام ہے, اس کو بڑے کیئرفلی کرنا پڑے گا. بڑے ملکوں نے کیا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا, اور ہونے کی ضرورت ہے, اور بہت ضروری اس کو کرنا چاہیے. پر ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہمیں اپنی گروتھ ریٹ بڑھانے کے لیے کوئی, ہم جو کرتے ہیں بار بار چیز اسٹیبلائزیشن کے ساتھ ہم رک جاتے ہیں, ہم IMF کا پروگرام لے کر رک جاتے ہیں, ہم سوچتے نہیں کہ گروتھ بھی ساتھ ہے. IMF یہ نہیں کہتی کہ آپ گروتھ کی پالیسی نہ چلائیں, IMF یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا انویسٹمنٹ نہ بڑھائیں. وہ تو کہیں گے بڑے خوش ہوں گے گروتھ چلائیں آپ, وہ ہمارا کام ہے چلانا. اس کو ہم کیسے چلائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایکٹیویٹیز روکی ہوئی ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا ہائی رائز بننے دیں, تو بھائی بننے دیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگیں بننے دیں تو بننے دیں. اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں شاپنگ مال بننے دیں تو بننے دیں. اس کو روکا کیوں؟ 2 سال سے روکا کیوں ہے؟ دوسری چیز, ہم نے ٹیکس کا نظام اتنا کمپلیکیٹ کر دیا کہ اب کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہے. ٹیکس کا نظام بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بہت سمپلیفائی کر دیں تاکہ لوگ کام کر سکیں.
ہم سارا وقت ان کو ٹیکس میں ملوث رکھتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن میں ملوث رکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کام کر لو, پہلے کما لو, پھر ہم سے تم سے پیسے لے لیں گے. تو یہ 2-3 موٹی موٹی باتیں اگین ہیں, ان کے اوپر اگر غور کریں, پرائم منسٹر کے حکم کو اوبے کیا جائے, بلڈنگیں بننے دیں. مجھے بتائیں نظامی صاحب, میں آپ سے 20 سال سے پوچھ رہا ہوں, مجھے بتا دیں پاکستان میں ٹاور کرین کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ لنڈن جائیں, دبئی جائیں, ہر جگہ ٹاور کرین ہوتا ہے. ٹاور کرین کا مطلب ایک کرین لگا ہوا, اونچی بلڈنگ بن رہی. ہمارے یہاں لاہور میں نہیں نظر آتا, اسلام آباد میں نہیں, کراچی میں نہیں. کیا یہ عجوبہ بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب بڑی بلڈنگیں بن رہی, پوری دنیا میں بن رہی ہیں. وہ تو صحیح, آپ دیکھیں چھوٹے شہروں میں بن رہی ہیں. چین میں جائیں تو وہ تو ابھی یہ جو وہاں کرائسس ہوا ہے, انہوں نے 2 ہفتوں میں اسپتال کھڑا کر دیے وہاں پہ. تو وہ تو ایسے ہی اسی قسم کے طریقے سے کام کریں, لیکن وہ تو کلچر بدلنے کی بات ہے. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میرا جو سوال آپ سے بنیادی ہے کہ اس وقت آپ نے کہا جی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت 13.5% انٹرسٹ ریٹ ہے, جو افیکٹولی 16-18% بن جاتا ہے, اس پہ کون مائی کا لال جو ہے بزنس کرے گا اور 4 پیسے جیب میں ڈالے گا؟ یہ اور آپ کے جو گورنر اسٹیٹ بینک وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار, جب تک یہ انفلیشن نیچے نہیں آتی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہو. لیکن یہ تو وہ چکن اینڈ ایگ والی سٹوری نہیں ہو گئی کہ کس طرح ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا حکومت, نئی جو حکومت ہے, اس کی جو نئی پالیسی ہیں, وہ یہ جو آپ کا گول ہے, یہ جو آپ کی رپورٹ ہے, اس سے کہیں انٹرفیس کرتی ہے یا یہ بالکل اور ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ نہیں جی, ایز اے سیڈ پرائم منسٹر نے اناؤنس تو کیا ہے, تو پرائم منسٹر کے اناؤنسمنٹ کو تو ماننا چاہیے, پر انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم اتنا سلو ہے کہ وہ مانتے مانتے ہی 5 سال نکل جانے ہیں. بٹ آپ نے جو پہلی بات کہی نا نظامی صاحب, انٹرسٹ ریٹ والی, میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے اکانومسٹ بھائی انٹرسٹ ریٹ کا بہت شور مچاتے ہیں. میرا خیال ہے انٹرسٹ ریٹ ضروری ہے, میں مانتا ہوں, یہ نہیں کہ بالکل بھی ضروری. اگر آپ دیکھیں کہ آج سے 5 سال پہلے ہمارا انٹرسٹ ریٹ 5-6% کے لگ بھگ تھا, اس وقت کون سی ہماری انویسٹمنٹ بڑھ گئی تھی؟ اب اس سے پہلے بھی ہمارا انٹرسٹ ریٹ 2-3 دفعہ 4-5% پہ, ہماری انویسٹمنٹ ریٹ وہیں رہی ہے. دیکھیے نظامی صاحب, انٹرسٹ ریٹ ضروری, میں مانتا ہوں قرضہ بھی لیا جاتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, پر بہت ساری انویسٹمنٹ بغیر قرضے کی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو گوگل, ایپل, یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں بنتی ہیں, ان میں قرضہ بہت کم ہوتا ہے, زیادہ وینچر کیپٹل اور شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی نظام چلتا ہے. اصل چیز یہ ہے نظامی صاحب کہ ہمارے ملک میں اتنی ریگولیشن ہے اور اتنی رکاوٹیں ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, 3-3, 4-4 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو ایک پروجیکٹ لگانے میں. پھر ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے, پھر ان کی مار دھاڑ ہوتی ہے. او بھائی نظام تو چلنے دیں, کام تو چلنے دیں, ان لوگوں کو انویسٹ کرنے دیں, کمائی ہونے دیں. جیسے میں نے ایک دفعہ کہا نا, ایک چیز نظامی صاحب, ایک اور چیز سمجھ جائیں. اکانومی کا مطلب یہ ہم بڑے طریقے سے میجر کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اکانومی میں جو ہمارا گرو ایڈم اسمتھ کہتا تھا کہ وہ ہے ٹرانزیکشن, یعنی کہ خرید و فروخت. جس اکانومی میں خرید و فروخت تو آپ وہاں جی ڈی پی رک جاتا ہے. ٹھیک, ہم نے خرید و فروخت کو روک دیا ہے, ہم نے ٹیکس لگا دیا ہر چیز پہ, خرید و فروخت نہیں چل رہی. اچھا ندیم صاحب, تقریباً سال پہلے آپ کا ایک آرٹیکل آیا تھا, کل اکنامک ٹرانزیکشنز کل اکنامک گروتھ, آپ نے یہ کہا تھا کل ٹرانزیکشنز کل اکنامک گروتھ. اور اس وقت بھی آپ کا جو بنیادی تحفظات تھے وہ اس نظام پہ تھے, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ نظام بہت بڑی رکاوٹ بن رہا تھا. اب شبر زیدی صاحب کو بھی آئے ہوئے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, ٹیکسیشن ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, میجر پرابلمز جو آ جاتے ہیں. کیا کچھ بہتری آئی ہے, اور یہ اس سسٹم کے ساتھ ایکٹیویٹیز, ٹرانزیکشنز یہ پھر سے جنم لیں گی؟ دیکھیے جی, ٹیکس کا سسٹم تو وہی انفارچونیٹلی ابھی چینج نہیں کیا. امید ہے کہ اس بجٹ میں شاید چینج کر دیں, بڑی اچھی بات اگر چینج کرتے. اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ زمین کا کاروبار بالکل بند ہے, وہاں پیسے پھنسے ہوئے لوگوں کے, بیکاز لوگوں کو آپ ٹرانزیکٹ نہیں کرنے دے رہے. اگر آپ دیکھیں یہ ریٹیل انڈسٹری میں یا ہول سیل میں, وہاں بھی کاروبار کافی حد تک سلو ہوا ہے, بیکاز پروویژنز لگائی ہوئی ہیں آئی ڈی کارڈ کی. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, فار ایگزامپل سیل فون کلیکٹ کرتا ہے, یا فلانی بزنس کلیکٹ کرتی ہے, بینکس کلیکٹ کرتے ہیں. دنیا میں جو نظام ہوتا ہے بڑا سمپل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انکم ٹیکس, وہ آپ کا کٹ جاتا ہے جیسے آپ کچھ کماتے ہیں جی. دوسرا آپ کا ہوتا ہے سیلز ٹیکس, جو آپ کچھ خریدتے ہیں تو آپ دے دیتے ہیں. اور تیسرا آپ کی ایکسائز ہوتی ہے, جو کہ سگریٹ اور شگریٹ پہ جو آپ کو نئی چیز چاہیے اس پہ لگ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ود ہولڈنگ ٹیکسز اتنے ہیں اور اتنے ٹیکسز ہیں اور ریٹس اتنی مختلف ہیں, تو ایک جو
इन्वेस्टर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि करे क्या। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत आपके वक्त का एक्सक्लूडिंग द पुअर निज़ामी से पंजाबी में गरीब मुकाओ ये बनता है, इसमें भी बात करेंगे, देखते हैं कानून के। निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।